बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम खान ने 1989 के महाजरीन बहाली कोटा केस में हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने 1989 के महाजरीन बहाली कोटा केस में अहम फैसला जारी करते हुए हुक्म दिया है कि इस केस के सिलसिले में किसी भी किस्म की कार्रवाई या फैसला आर्जी तौर पर मौखर रहेगा, यानी हुकूमत या मुतल्लिका इदारे इस मामले में कोई इकदाम नहीं कर सकेंगे जब तक कि अदालत हतमी फैसला सादर ना करे। इस हुक्म इम्तनाही का मकसद है कि महाजरीन के हकूक और कानूनी हैसियत मुतासर ना हो और केस की मुकम्मल समाअत के दौरान किसी फरीक को नुकसान ना पहुंचे। अदालत के मुताबिक ये फैसला खुसूसी तौर पर 1989 के महाजरीन बहाली कोटे से मुतालिक है, जिसमें उन अफराद या ख़ानदानों को दोबारा आबाद करने या उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानूनी पेचीदगियाँ शामिल हैं। अदालत ने वाज़ेह किया है कि यह हुक्म आर्जी है और सिर्फ उस वक्त तक मौसर रहेगा जब तक कि अदालत केस की मुकम्मल समाअत के बाद हतमी फैसला ना दे। इस फैसले के बाद मुतल्लिका महकमों और अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो हुक्म इम्तनाई की रोशनी में किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात व मजहबी अमूर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद रफ़ीक नैयर ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मजहबी आज़ादियों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में मुसलमानों को जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने से रोकना नहायत अफसोसनाक, गैर जमहूरी और इंतहा पसंदाना इकदाम है। उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद श्रीनगर न सिर्फ एक अहम मजहबी मकाम है बल्कि कश्मीरी मुसलमानों की दीनी और तहजीबी शनाख्त की अलामत भी है, जहाँ इबादत पर पाबंदी आयद करना कश्मीरी आवाम के बुनियादी हकूक पर हमला है। चौधरी मोहम्मद रफ़ीक नैयर ने कहा कि मसाजिद को ताले लगाना, मजहबी इज्तिमात पर पाबंदियाँ आयद करना और लोगों को इबादत से रोकना भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत के असल चेहरे को बेनकाब करता है। इस तरह के इकदामात से कश्मीरी आवाम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते और ना ही इनके अकीदे, शनाख्त और मजहबी आज़ादी को ताकत के जरिए दबाया जा सकता है। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी ज़मीर के लिए एक बड़ा सवालिया निशान हैं। उन्होंने आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जियों और इंसानी हकूक़ की पामालियों का फौरी नोटिस लें और भारत पर दबाव डालें कि वो कश्मीरी आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ फराहम करे। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मरहला मुकम्मल हो गया है और इस मरहले में हुकूमत को मज़ीद $3 मिलियन हासिल होंगे। इस तरह 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $51 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मरहला मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। इस मौके पर वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ने कहा कि 5G की बोली का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया और 480 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम फरोख्त हो गया है। 5G स्पेक्ट्रम से हम टेक्नोलॉजी के नए मैदान में दाखिल हो रहे हैं। आज से 4G की सर्विस बेहतर और 5G लॉन्च कर दी जाएगी। इस हवाले से चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया गया। वाज़ेह रहे कि तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने ऑनलाइन बोली में हिस्सा लिया। PTA हेडक्वार्टर्स में होने वाली पोजीशनिंग नीलामी के दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली लगाई। 2600 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली 3 राउंड्स में और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली 5 राउंड्स में मुकम्मल हुई।
ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے اپنے پہلے آڈیو پیغام میں بتایا کہ ان کے والد سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو 10 رمضان کے دن قرآن پاک کی تلاوت کے دوران شہید کیا گیا۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے اپنے آڈیو پیغام میں والد کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد کو 10 رمضان کے دن قرآن پاک کی تلاوت کے دوران شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب خطے میں کشیدگی اور جنگی صورتحال شدت اختیار کر رہی تھی۔ اس نقصان نے ایرانی قوم کو گہرے صدمے سے دوچار کیا ہے۔ نو منتخب سپریم لیڈر نے ایرانی عوام سے صبر اور اتحاد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو اس مشکل وقت میں متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ مجتبی خامنئی نے واضح کیا کہ جنگ جاری رہے گی اور ایران اپنے شہداء کے خون کا بدلہ لے گا۔ نئے سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران اپنے دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا رہے گا اور کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ چین نے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی طلباء کے والدین کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق ریڈ کراس سوسائٹی آف چائنا کی جانب سے $2 لاکھ کی ہنگامی امداد دی جائے گی۔ یہ امدادی رقم باقاعدہ طور پر ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے حوالے کی جائے گی تاکہ اسے متاثرہ خاندانوں تک پہنچایا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ یہ امداد خاص طور پر ان طلباء کے والدین کے لیے مختص کی گئی ہے جو حالیہ حملوں میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بیجنگ عام شہریوں پر کیے جانے والے اندھا دھند حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی تصور کرتا ہے۔ چین کی جانب سے یہ اقدام ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی اور انسانی ہمدردی کے تحت اٹھایا گیا ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی جا سکے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے عالمی مقبولیت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ گیلپ انٹرنیشنل نے نیا سروے جاری کر دیا۔ گیلپ سروے کے مطابق 58 ممالک کے 37% شہریوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، جبکہ 38% نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ مودی کے بارے میں کچھ نہ جاننے کا بتایا۔ سروے کے مطابق بھارتی وزیر اعظم کو ناپسندیدہ کہنے والوں کی مجموعی شرح 2019 کے مقابلے میں 9% زیادہ ہوئی ہے۔ جنوبی کوریا میں 73%، ایران میں 64%، عراق میں 62%، جبکہ شام میں 60% افراد بھارتی وزیر اعظم کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے نظر آئے اور پاکستان میں 53% نے مودی کو ناپسندیدہ کہا۔ سروے میں بھارتی وزیر اعظم کے لیے سب سے زیادہ مثبت رائے کا اظہار بھارتیوں نے کیا، جہاں 82% نے مودی کو پسندیدہ کہا۔ چیئرمین کشمیر عارفین ریلیف ٹرسٹ چودھری اختر نے ڈونرز کے تعاون سے آزاد کشمیر میں زیر تعمیر پہلے برن سینٹر کا دورہ کیا، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اپریل کے پہلے ہفتے میں برن سینٹر کے افتتاح کا اعلان کیا۔ اس موقع پر چیئرمین کورٹ چودھری اختر کا کہنا تھا کہ یہ آزاد کشمیر کا پہلا اور سب سے بڑا برن سینٹر ہے جو مخیر حضرات کے تعاون سے پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ آزاد کشمیر میں برن سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو پاکستان کے اسپتالوں میں جانا پڑتا تھا، جو شہریوں کے لیے انتہائی مشکل تھا، مگر اب کوٹلی میں برن سینٹر تعمیر کر دیا گیا ہے، جہاں آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کے علاج کے لیے مایہ ناز ڈاکٹرز کی ٹیم ہم وقت موجود ہوگی۔ چیئرمین کورٹ نے برن سینٹر کی تعمیر کے لیے بیرون ممالک کے تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میرپور میں بھی اربوں روپے کی لاگت سے ہاسپٹل تیار ہونے جا رہا ہے، جو اگلے 3 سالوں میں مکمل ہو جائے گا، جہاں ہر شہری اپنا علاج کروا سکے گا، جبکہ انہوں نے اپریل کے پہلے ہفتے میں برن سینٹر کے افتتاح کا اعلان کیا اور سینٹر کے لیے زمین فراہم کرنے پر حکومت آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کیا۔ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ڈاکٹر مشتاق احمد خان نے کہا ہے کہ رمضان مبارک صبر، اخوت اور غریبوں کی مدد کا درس دیتا ہے۔ ماہ سیام کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ جماعت اسلامی حلقہ 6 کے زیر اہتمام لائن آف کنٹرول چکوٹھی میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں چکوٹھی اور اس کے مضافاتی علاقوں کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات، سیاسی و سماجی رہنما، تاجر برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کی اور اس موقع پر جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر
ڈاکٹر مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ افطار ڈنر کا مقصد رمضان مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ باہمی بھائی چارے، اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک صبر، اخوت اور غریبوں کی مدد کا درس دیتا ہے اور ایسے اجتماعات معاشرے میں محبت اور یکجہتی کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جبکہ اس دوران ملک کی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کی بھلائی، تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی، مسلح افواج پاکستان اور پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ محکمہ برقیات کی مبینہ لاپرواہی اور عملے کی کمی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ بجلی کی مین لائنیں درختوں کے جال میں پھنس گئیں، جس کے باعث معمولی ہوا چلنے پر بھی پورا علاقہ گھنٹوں اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ سدنوتی کی نواحی تحصیل منگ میں محکمہ برقیات کی غفلت سے صارفین مشکلات کا شکار۔ محکمہ برقیات میں سٹاف کی کمی کے باعث طویل عرصے سے درختوں کی شاخ تراشی نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں بجلی کی تاریں درختوں میں الجھ کر رہ گئی ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی کی تاریں شاخوں سے ٹکرانے کے باعث شارٹ سرکٹ اور ٹرپنگ جیسے مسائل کا سامنا ہے اور قیمتی برقی آلات کے نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ محکمے کی جانب سے بجلی کے مسائل کے حل کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، جبکہ فالٹ تلاش کرنے کے نام پر کئی گھنٹے بجلی بند رکھی جاتی ہے۔ صارفین کا مزید کہنا ہے کہ محکمے میں عملہ نہ ہونے کی وجہ سے ماہانہ بل بھی وقت پر تقسیم نہیں کیے جاتے، جس سے بقایا جات جمع ہونے کے باعث غریب عوام پر اضافی مالی بوجھ پڑتا ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور منگ میں برقیات کے عملے کی کمی دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت